والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ ذاریات کے یہ تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ پچھلے رکوع میں رب کائنات نے تاریخی استدلال کے ذریعے سے اہل مکہ کو متوجہ کیا کہ دیکھیں یہ قومیں اپنے زمانے کی بڑی طاقتور قومیں تھیں، بڑا ناز تھا ان کو اپنی تہذیب پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی قوت پر، اپنے وسائل پر، لیکن دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا۔ جب انہوں نے ہمارے رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو یہ کس طرح سے اپنے انجام کو پہنچیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون تو ایک ہی ہے، اگر تم بھی اسی روش کو اختیار کرو گے تو تمہارا انجام بھی ان سے کوئی مختلف نہیں ہوگا، اور آئندہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت توحید کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے، توحید کی گواہ ہے۔ اور جیسا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے تو فرمایا لَفَسَدَتَا، تو ضرور اس میں ایک فساد برپا رہتا، یہ کائنات اس طرح نہیں چل سکتی تھی۔ یہ سورج ہے، اسے دیکھ لیجئے کس طرح سے اس کا طلوع ہونا، غروب ہونا۔ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو کوئی کہتا ابھی میں اس کو طلوع رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو غروب کروں گا، ایک کہتا میں اس کو مغرب سے طلوع کروں گا، دوسرا کہتا نہیں مشرق سے کروں گا، تیسرا کہتا میں شمال سے کروں گا، ایک کہتا میں جنوب سے کروں گا۔ تو اس کائنات میں ایک فساد برپا رہتا اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے اس کائنات کے۔ تو توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم حقیقت کی طرف کہ توحید پر یقین رکھو، اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فرما روا ہے، اسی نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہی تمہیں یہاں قائم رکھے ہوئے ہے، اور جب چاہے گا تمہیں واپس بلا لے گا۔ لہذا اپنی روش کو بدلو۔ اس نے بڑی خیرخواہی کی ہے تمہارے ساتھ کہ پیغمبر بھیجا ہے اور تمہیں ہدایت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو، اس آسمان کو اپنے ہی ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے زور سے بنایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہم نے کسی سے مدد حاصل نہیں کی یا کسی سے مشورہ نہیں لیا، ہم نے ہی اس کو بنایا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی اس کی قدرت رکھتے ہیں، یا دوسرا معنی یہ بھی ہے ہم اس کو وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ ہر آن نئی نئی چیزیں جو ہیں اس میں ہم وجود میں لا رہے ہیں تمہارے سامنے۔ کس طرح دیکھیں انسان پہلے رہتا تھا، پھر کس طرح سے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، کس طرح سے نئی نئی چیزیں ایجاد موجد بنتا جا رہا ہے ان چیزوں کے۔ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ تو فرمایا کہ اس آسمان کو ہم نے اپنے زور پر بنایا ہے اور ہم ہی اس کی قدرت رکھتے ہیں، اس کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور اس زمین کو ہم نے ہی بچھایا ہے۔ یہ زمین جس پر تم رہتے ہو، جس پر زندگی بسر کرتے ہو، اور فرمایا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم بہت اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس میں تمام ضروریات انسان کی جو تھیں وہ دے کے رکھ دی ہیں۔ زمین ایک حیران کن تخلیق ہے یہ بھی،
کہ اس کا اوپر کا حصہ دیکھیں کیسے نباتات کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے اندر پانی کا کیسے ذخیرہ رکھ دیا ہے، اس کے نیچے معدنیات رکھ دی ہیں طرح طرح کی جو انسان کے کام آتی ہیں، انسان مستفید ہوتا ہے۔ اور پھر اس پر ایک ہی جیسا موسم نہیں ہے، مختلف قطعات میں ایک ہی وقت میں مختلف موسم ہے کہ انسان طرح طرح کی نباتات پیدا ہو رہی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہیں، تجارت ہو رہی ہے۔ کیا یہ سوچتے نہیں ہو تم اس طرح؟ اور پھر اس زمین کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سازگار بنایا ہے زندگی کے لیے کہ ایک ہوا کا غلاف اس کے اوپر قائم کر دیا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اگر وہ چھوڑ جائے، یہ ہوا کا غلاف جو زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، کچھ 24-25 میل تک ہے، یہ اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کو تحلیل کر دے، یعنی خلا میں اس کو ختم کر دے، اس کو بھیج دے، تو کیا ہے، زندگی باقی رہے گی یہاں؟ نہ جاندار، کسی قسم کے جاندار باقی نہیں رہیں گے۔ تو یہ سب ایک خدا کی وجہ سے ہے، ایک الہ کی وجہ سے۔ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو کس طرح سے یہ نظام چلتا ہے؟ تو ہم نے ہی زمین کو بچھایا اور ہم بہت بہتر ہموار کرنے والے ہیں۔ ہموار کرنے سے مراد ہے سازگار رکھنے والے ہیں، اس کو، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں اس کو۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کو ہم نے زوجیت کے اصول پر بنایا ہے، یعنی کانجوگیشن ہے، جیسے مثبت کے لیے منفی ہے، ضرب کے لیے تقسیم ہے، اسی طرح سے تمام جاندار تزویج کے اصول پر پیدا کیے گئے ہیں۔ ہر چیز اپنے جوڑ سے مل کر نتیجہ خیز ہوتی ہے، اس سے نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو تم غور نہیں کرتے کہ کتنی بڑی حکمت ہے رب کائنات کی یہ اس تخلیق کے معاملے میں۔ لعلکم تذکرون، اس لیے کہ تم سبق حاصل کرو، یعنی صحیح بات کی طرف آؤ، غلط سوچ سے بچو۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو، سبق حاصل کرو اور غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ففروا الی اللہ، پس دوڑو اللہ کی طرف، نہ جانے کتنی مہلت عمل باقی رہ گئی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یعنی ہر گزرنے والا لمحہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہماری مہلت عمل کم ہو رہی ہے، ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی ہم وسعت نہیں آ رہی ہماری زندگی میں، بلکہ کیا آ رہی ہے، کمی آ رہی ہے، ہر لمحے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ففروا الی اللہ، پس دوڑو اللہ کی طرف، یعنی نصیحت کو قبول کرنے میں دیر نہ لگاؤ۔ نہ جانے اگلا لمحہ کیسا ہے، اس دنیا میں زندگی کا ہے یا موت کا ہے، بیماری کا ہے یا تندرستی کا ہے، خوشحالی کا ہے یا تنگدستی کا ہے۔ تو جتنے بھی نصیحت کے امور ہیں ان کو اپناؤ تاکہ تمہارے لیے وہ نتیجہ خیز بنے، تمہارے لیے فائدے کا باعث بنے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یہ الفاظ تو اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں لیکن متکلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا، واضح طور پر تمہیں خبردار کر رہا ہوں اللہ کی تعلیمات سے، اس کی ہدایت سے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، پس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ بہت بڑی زیادتی ہے یہ، انسان اپنے ساتھ بھی اور اپنے رب کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے، یعنی کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ اس ہستی کی طرف سے جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، میں اس کی طرف سے تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، بہت واضح طور پر۔ اور کوئی حقیقت جو پیش کی جا رہی ہے جھٹلائی نہیں جا سکتی، یہ حقیقت ہے، اس کو نہیں جھٹلا سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی تعلیمات انسانوں کی طرف بھیجی ہیں سب حق پر مبنی ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم، ایسا ہی ہوتا رہا ہے، کذالک ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ ما اتی الذین من قبلہم من رسول، کوئی رسول بھی ان سے پہلے ایسا نہیں آیا، الا قالوا ساحر او مجنون، جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ تو جادوگر ہے اور مجنون ہے۔ یعنی ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، یعنی مخالفین کا مزاج ہمیشہ سے ایک جیسا ہے،
ہمیشہ لوگوں نے رسولوں کے بارے میں یہ کہا، یعنی حقیقت کو جب نہ جھٹلا سکے تو سہارا انہوں نے پھر کس بات کا لیا؟ اس بات کا کہ یہ تو جادوگر ہے، یعنی جو ان کی بات سنتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھتا ہے، وہ بالکل آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ بیٹھتا ہے، ایسا جادو چلاتا ہے۔ یعنی ہر پیغمبر کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، اور پھر یہ کہ مجنون ہے، یعنی دیوانہ ہو گیا ہے، عقل نہیں ہے اس میں، باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی باپ دادا کے راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھتے تھے، سوچتے ہی نہیں تھے کہ یہ حق بھی ہے کہ نہیں، یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اس بات پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہمیشہ سے لوگوں کا یہی رویہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس آیا اور اس نے اللہ کی طرف انہیں بلایا تو انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا کہ یہ شخص تو جادوگر ہے اور مجنون ہے۔ اتواصوا بہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے اسی بات پر سمجھوتا کر لیا ہے، سب نے ایکا کر لیا ہے، اسی کو اپنا لیا ہے، اس غلط سوچ اور فکر کو اور عمل کو؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سرکش لوگ ہیں، باغی لوگ، طاغون طغیانی بڑا عام لفظ ہے۔ دریا جب اپنے کناروں سے باہر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں طغیانی آ گئی ہے۔ اب یہ دریا سرکش ہو گیا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اپنے راستے سے ہٹ رہا ہے۔ تو انسان کا اصل راستہ کیا ہے؟ توحید کا، اطاعت اور بندگی کا راستہ ہے۔ جب وہ اس راستے سے ہٹتا ہے تو کیا ہے کہ وہ سرکش ہوتا ہے، وہ باغی ہو جاتا ہے اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے پروردگار کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بل ہم قوم طاغون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سرکش ہیں، باغی ہو گئے ہیں اپنے رب سے۔ فتولی عنہم، پس آپ ان سے اپنا رخ بدل لیجئے، یعنی ان پر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، ہدایت پہنچا دی، اب اگر یہ ضد اور ہٹ دھرمی پر ایک قائم ہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس حوالے سے کہ آپ نے لوگوں کو ہدایت پر کاربند کیا کہ نہیں کیا، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، نہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ یہی نصیحت ہمارے لیے ہے کہ اب کسی پیغمبر نے تو نہیں آنا، اب یہ ذمہ داری افراد کی ہے، مومنوں کی ہے کہ وہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں اور عام کریں اس پیغام کو۔ اور پیغام کو پہنچانے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے اپنی شخصیت ہے، وہ تبلیغ اپنی موت آپ مر جاتی ہے اگر مبلغ میں وہ صفات موجود نہ ہوں، تو اپنے آپ کو بھی پابند کرو اللہ کی تعلیمات کا، اور پھر ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاؤ، تب تمہاری بات میں تاثیر ہوگی اور اس میں اثر ہوگا۔ اور اسی چیز کو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔